سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر مخلوق کا ایک جوڑا جو ہے وہ رکھ لیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی کشتی کیسے تھی کہ اس میں آ جائے، اور قرآن بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم پر انہوں نے حجت پوری کی، اس قوم کے لیے سزا کا فیصلہ ہوا، اس قوم پر طوفان آیا، اس سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنا لی گئی۔ جب لوگ اس میں بیٹھ گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کی ضرورت کے جتنے بھی جاندار ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ کل کو جب طوفان اترے گا تو زندگی شروع کرنی ہے، تو وہ آپ کشتی کے اندر رکھ لیجئے۔ میں اگر گھر تبدیل کر رہا ہوں اور آپ کو میں نے نگرانی دی ہے تو میں باہر نکل کے کہتے ہیں کیوں جناب ہر چیز آپ نے نکال لی، تو یہ ہر چیز سے مراد کیا؟ دنیا کی ہر چیز۔ جس موقع پر بولا جا رہا ہے تو جس علاقے میں وہ تھے وہاں جو جانور ان کے لیے روزمرہ ضرورت تھے، ایک بڑا سیلاب آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے کے حالات سے دیکھیں، یعنی کوئی جہاز تو نہیں اڑ کے آئیں گے، ہیلی کاپٹر تو نہیں آئیں گے، کتنے بڑے علاقے تک پھیل گیا ہوگا۔ اس میں اس کا اندیشہ تھا کہ بعد میں زندگی کیسے شروع کی جائے گی، یعنی ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اپنی ضرورت کے جو جانور ہیں وہ آپ رکھ لیں، کیونکہ اس وقت تو انحصار ہی ان چیزوں پر تھا، ہرگز اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ دنیا بھر کے جانور جا کے اکٹھے کریں اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی کشتی تو پھر پوری زمین کی صورت میں بنائیں۔ آپ بحث اس پر کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات ہے یا نہیں، اگر وہ ہے تو اس کو اس پر قادر ہونا چاہیے۔ کائنات کا کوئی خالق ہے تو کیا وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو گیا؟ اس نے ہماری طرح کوئی پابندی قبول کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے دنیا ایک قاعدے ضابطے میں بنا کر اس کو امتحان کے لیے ایک لمبی مدت میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ جب چاہتا ہے اس کائنات میں مداخلت کرتا ہے۔ وہ ایک زندہ خدا ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، اب اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔